لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے ناظرات میں سے ایک اسلامی بہن نے اعتکاف کے تعلق سے نہایت اہم سوال پوچھا ہے۔ رمضان قریب ہے، رجب کا مہینہ ہے، بیچ میں شعبان، پھر اگلا رمضان کا ہی چاند مبارک اپنا زیارت کرانے والا ہے۔ رمضان کے مہینے کے قریب آتے آتے رمضان کے متعلق سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پوچھنے بھی چاہیے کہ جو رمضان سے محبت کرتے ہیں وہ رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان سے محبت کا ایک انوکھا انداز یہ بھی ہے۔ ایک ہماری اسلامی بہن نے پوچھی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اور کسی نے ایسا مجھے کہا ہے کہ اگر تم اعتکاف میں بیٹھ گئی تو اب اعتکاف سے اٹھ کر کے تمہیں برقع میں ہی رہنا پڑے گا، برقع تم نہیں اتار سکتی، یعنی برقع کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ کسی نے ہماری ایک بہن کو کہہ دیا، تو اب وہ گھبرا رہی ہیں کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھ گئی تو مجھے تو ہمیشہ برقع ہی میں رہنا پڑے گا۔ یہ کسی نے ان کو کہا ہے، تو اب کیا اس کا حل ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو ہمیشہ برقع میں رہنا پڑے گا، یا یہ یوں ہی یہ بات کسی نے کہہ دیا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتی ہے، کوئی خاتون اپنے گھر میں مسجد بیت میں اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ برقع میں ہی رہنا پڑے گا۔ یہ غلط سوچ ہے، کسی نے آپ کو غلط بات بتا دیا ہے۔ یہ کئی زاویے سے، کئی نظریے سے یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں پردہ کے لیے برقع ضروری نہیں ہے۔ پردہ کا مطلب ہوتا ہے بدن کے ان حصوں کو چھپانا جن حصوں کو دکھانے کی ممانعت شریعت نے کیا ہے۔ اب وہ حصہ چاہے سلوار سوٹ میں چھپ جائے، ساڑی میں چھپ جائے، کسی اور لباس میں چھپ جائے، یا برقع میں چھپ جائے۔ ایک تعداد ہے مسلم خواتین کی جو یہ سمجھتی ہیں کہ برقع کا مطلب ہی پردہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، برقع کا ہی مطلب پردہ نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون اس طرح کی سلوار سوٹ پہنی ہے جو ڈھیلا ڈالا بھی ہے، آستین بھی ان کی کافی لمبی ہے، اور پھر شلوار بھی ایسا لمبا ہے کہ جہاں تک چھپنا چاہیے وہ چھپ رہا ہے، اور یوں گردن وغیرہ، پیٹھ وغیرہ ہر طرف سے، یعنی بدن جتنا چھپنا چاہیے وہ سارا کچھ اگر سلوار سوٹ میں بھی چھپا ہے تو بھی پردہ ہے، تو بھی پردہ ہے۔ وہ صرف برقع پہننے سے ہی پردہ والی خاتون کہلائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اب تو برقع میں بھی ایسے برقعے خواتین استعمال کرنے لگی ہیں، رنگیلے، بھڑکیلے، چست، ایک دم ٹائٹ، کہ وہ برقع پہن کر بھی بے پردہ نظر آتی ہے۔ برقعے کا مطلب یہ تھا کہ کسی مرد کی نظر کو اپنی طرف وہ پرکشش نہ کرے۔ ایک اس کی حکمت برقعے میں یہ بھی ہے۔ اب وہ طرح طرح کے بھڑکیلے، رنگیلے برقع پہن کر اور نظروں کو اپنی طرف پرکشش کرتی ہیں، تو یہ برقعے کی حکمت ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو برقع تو نہیں پہنتی، لیکن حیا والی، سادگی والی ایسی ہوتی ہے کہ کپڑے ہی اتنے ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں کہ اسی میں پردے دار نظر آتی ہیں۔ تو اصل ہے پردے میں بدن کے ان حصوں کو چھپانا جن کو شریعت میں چھپانے کا حکم ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کا پورا بدن ستر ہے، چھپانے قابل ہے۔ اپنے گھر میں بھی اس کو مستور، یعنی چھپا کر کے رکھنا ان پر فرض ہے، مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کے ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے۔ یہ جو پنجے ہیں اور چہرہ، یہ پردے میں داخل نہیں ہے، اس لیے یہ پردے کے حصے سے خارج ہیں، الگ ہیں۔ اپنے گھر میں ان کا کھلا رکھنا جائز ہے، البتہ اگر گھر سے باہر نکلتے ہوئے نکلے ہیں تو پھر ان کا بھی چھپانا ضروری ہے۔ اور گھر میں اگر صرف محارم ہیں، گھر کے ہی لوگ ہیں، یا عورت تنہا ہو اور کام کاج کے وقت آستین چڑھانے یا دوپٹہ اتارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن گھر میں اگر غیر محرم ہونے کی صورت میں کام کاج کے وقت بھی ان اعضاء کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، چھپا کر کے رکھنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، تو پردہ اس کو بولتے ہیں۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ اب اعتکاف میں بیٹھ گئی تو آپ کو برقع ہی پہنے رہنا پڑے گا۔ عجیب بات ہے، برقع کا مطلب ہی پردہ تھوڑی ہے، پردے کا مطلب برقع ہی نہیں ہے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے برقع پہنے وہی پردے والی ہے، اور جس نے برقع نہیں پہنی بھلے مہذب لباس کے ذریعے اپنے بدن کے وہ حصے جو چھپانا وہ چھپا دیے، پھر بھی وہ بولیں کہ نہیں تو برقع ہی نہیں پہنی تو پردہ ہی نہیں کرتی۔ غلط فہمی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے۔ برقع ہی کا مطلب پردہ نہیں ہے۔ جی ہاں،
اصل ہے کہ جو حصہ چھپانا ہے، ہاتھ اور چہرہ کے علاوہ جو پورا بدن بال سمیت پورا چھپانا ہے، یہ کسی بھی طرح چھپا لیں وہ پردہ کر رہی ہیں۔ جب بات یہ ہے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اعتکاف میں بیٹھ گئے تو ان کو برقع پہننا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ پردہ تو بہرحال اعتکاف میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، بدن کے جن حصوں کو چھپانا فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد تو وہ حکم لاگو ہو جاتا ہے، چاہے حج کرے نہ کرے، اعتکاف میں بیٹھے نہ بیٹھے، یہ تو بالغ ہونے کے بعد حکم لاگو ہو ہی جاتا ہے کہ اب آپ کو پردہ کرنا ہے۔ خواتین کے لیے پردہ ایک اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی غلط فہمیاں نہ پھیلائیں۔ خواتین کو چاہیے کہ جو بات معلوم نہیں ہے وہ گڑ کر کے اپنی طرف سے وہ بات شریعت بول کر کے نہ بتائیں۔ اب ایسے میں ہماری بہن ڈر جائیں گی، گھبرا جائیں گی کہ اب اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گی تو ہمیشہ برقع ہی میں رہنا پڑے گا، تو اب اعتکاف بھی چھوڑ دے گی وہ۔ تو ایک نیک کام جو کرنا چاہ رہی تھی وہ اس طرح سے ڈرا دینے کی وجہ سے وہ نیک کام بھی نہیں کریں گی۔ تو یہ خواتین کو چاہیے کہ یہ مولانا بنتے نہ پھریں، عالمہ بنتے نہ پھریں، جب تک آپ کو کسی مستند عالم دین سے یا اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو مستند عالم دین کی کتاب سے یا مستند عالم دین کی زبانی جب تک سن نہ لیں یا کتاب میں پڑھ نہ لیں تب تک آپ یوں کسی کو کچھ بھی بتاتے نہ پھریں۔ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں تو پھر عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔